قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا 12واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں قرآن کریم کے 12ویں پارے میں سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے عرض کرتے رہے ہیں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ احباب جماعت براہ راست ان قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی کے لیے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے بیان فرمائے اور ان کا ذکر چلتا رہتا ہے، ان کا مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کی سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے منور ہونے کے بعد، اپنے علم کو بڑھانے کے بعد، پھر ان انوار قرآنی کو دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ایک بہت ہی لامتناہی خزانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ چند آیات کا انتخاب یا چند امور کا انتخاب بھی بہت مشکل ہے، جو اس وقت کے لیے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہر تفسیر ہی ایک غیر معمولی عظمت اور شان کی حامل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افتراء کر لیا ہے، تو کہہ دے کہ پھر اس جیسی 10 افتراء کی ہوئی صورتیں تو لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو مدد کے لیے پکارو اگر تم سچے ہو۔ پہلے بھی یہ ذکر گزر چکا ہے مختصراً کہ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر اس کی نظیر لانے کے جو چیلنج دیے ہیں، ان میں کہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی نظیر لانے کا چیلنج دیا ہے، کہیں فرمایا ہے کہ ایک صورت اس جیسی لے آؤ، کہیں فرمایا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، تو یہ جو، اور کہیں یہ فرمایا کہ تم ایک آیت لے آؤ۔ 5 جگہوں پر اس چیلنج کا ذکر ہے۔ 2 جگہ پر تو ایک ہی قسم کا مطالبہ ہے، اور باقی 3 جگہوں پر علیحدہ مطالبے کیے گئے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس پر بہت ہی پرمعارف روشنی ڈالی ہے، اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کریم نے یہ جو مختلف چیلنج دیے، کبھی کہا کہ پورے قرآن کا اس جیسا کوئی لے آؤ، کبھی کہا ایک صورت لے آؤ، کبھی کہا 10 صورتیں لے آؤ، کبھی کہا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، تو اس میں اس کی حکمت کیا ہے، اور اس مختلف قسم کے چیلنج دینے میں کیا غرض تھی؟ تو قرآنی سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ سورہ ہود کی اسی آیت کی تفسیر کے تحت تفسیر کبیر میں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو چیلنج دیا گیا ہے، یہاں پہ اس کے سیاق و سباق میں جو کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، اس کے پیش نظر ان کو 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ 10 کا عدد اس واسطے استعمال کیا ہے کہ یہ عدد کامل ہے، اور چونکہ معترض کے دعوے کو رد کرنا تھا، اس وجہ سے اس کو 10 صورتیں بنانے کو کہا کہ تم کو ایک مثال نہیں
10 مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بس یہاں 10 کا لفظ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک صورت تیار کر سکتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ انہیں کئی مواقع اعتراض کے دیے جاتے، اور سب اس لیے نہیں کہا کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے، سب کو نہیں۔ تو یہاں پہ اس جگہ پہ حضور نے سب چیلنجز جو ہیں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، جس کا مطالعہ بہت ہی مفید اور ہے، اور اس سے قرآن کریم کی حکمتوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ پھر سورہ ہود کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہاں پہ 3 قسم کی گواہیاں پیش کی گئی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس سچائی سے تعلق رکھنے والے 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ جو اس وقت اس کے مخاطب ہوں، دوسرے وہ جو اس وقت تو مخاطب نہ ہوں لیکن آئندہ مخاطب بننے والے ہوں، تیسرے وہ لوگ جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں لیکن وہ اس آنے والے تغیر کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان تینوں قسم کے گواہوں سے کسی امر کی سچائی ثابت ہو تو اس سچائی میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تینوں کے تینوں زمانے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اس زمن میں حضور فرماتے ہیں کہ درجے کے لحاظ سے اندرونی شہادت سب سے اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ زمانہ حال اور آئندہ دونوں زمانوں کے لیے دونوں زمانوں کے لوگوں کے لیے گواہ ہوتی ہے، اور نیز اس لیے کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی زحمت سے آزاد کر دیتی ہے اور خود اپنی ذات میں ہی صداقت کو ثابت کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس دلیل کو اہمیت حاصل ہوتی ہے جو صداقت کے ثمرے کے طور پر آتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی بعد میں آنے والے مخاطبین کے لیے ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اہمیت ان گزشتہ پیشگوئیوں کو حاصل ہوتی ہے جو لوگوں کو کسی صداقت کی امید دلاتی چلی آئی ہوں۔ تو اس پہلو سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے جو دلائل یہاں پہ بیان فرمائے گئے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں، خدا کی تائیدات آپ کو حاصل ہیں۔ دوسرے یہ کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، آپ کے بعد ایک اللہ کی طرف سے ایک گواہی دینے والا بھی آئے گا، اور شاہد منہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جو آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف سے بھی ہوگا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا۔ وہ کوئی نئی شریعت لا کے آپ کی سچائی کے حق میں گواہی نہیں دے گا، وہ آپ کا مطیع اور غلام ہوگا، اور وہ قرآن کریم کی سچائیوں کو ہی دنیا پہ ثابت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ بن کر آئے گا۔ اس میں آنے والے موعود امام مہدی اور مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جو من قبل ہی کتاب و موسیٰ امام و رحمہ میں بتایا کہ اگر تم پہلی کتب کی پیشگوئیوں کو دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو اس میں بھی اس آنے والے موعود سے متعلق پیشگوئی تھی، جو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر تینوں زمانے گواہ ہیں۔ اور یہ وہ جو شخص ایسا ہو جو اتنی بڑی عظیم الشان گواہیاں اپنے ساتھ رکھتا ہو، کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی اصول جو ہے وہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو پیشگوئیاں فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو یہ وعدے دیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ پورے ہوئے۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، آپ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ آپ خدا کی طرف سے تھے، اور آپ کے بعد
جو خلافت کا سلسلہ آنا تھا اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کر دی تھی، مسیح موعود السلام نے بتا دیا تھا، وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک زندہ گواہ کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اس موعود سے آنے کے متعلق جو تھیں وہ بھی موجود ہیں قرآن کریم میں بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی، اور اس طرح سے اسی معیار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل کی سچائی بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت 41، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، وہ ایک پہاڑی علاقے میں تھے اور وہاں پہ کشتی کا بظاہر کوئی بنانے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی تھی، تو لوگ مذاق کرتے تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب آ گیا، بارشیں برسیں، پانی بہت زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کشتی میں سوار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے کہا کہ اس کشتی میں ہر ایک ضرورت کے جانور میں سے جوڑا جوڑا سوار کر، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے اس کے جس کے خلاف فیصلہ گزر چکا ہے۔ اس سے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو غیر جماعت علماء ہیں انہوں نے تفسیریں اس کی بڑی عجیب و غریب کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ ساری دنیا کے جانور اور ہاتھی اور شیر اور بکری اور کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو تھا وہ اس میں رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ قرآنی بیان کے سراسر منافی ہیں اور بالکل اس سے ٹکراتے ہیں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ہود کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ اور اس کے مختلف آیات اور مختلف جو مراحل ہیں، جو پہلو ہیں، ان پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ اسے پڑھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کیسی عظیم الشان کتاب ہے اور کس طرح یہ ان مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خیال کہ اس میں ہر قسم کے جانور ساری دنیا کے آگے تھے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کل زوجین میں کل سے مراد صرف وہی جانور ہیں جو حضرت نوح کے گھر میں موجود تھے، اور عموماً کل انہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو عرف عام کے مطابق اس کے نیچے آ سکیں، نہ کہ کل افراد پر۔ قرآن کریم میں ملکہ سبا کی نسبت آتا ہے اوتیت من کل شے، اسے ہر ایک شے دی گئی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پیغمبروں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے ملکہ تیری ہستی ہی کیا ہے، میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اگر کل کے معنی سب کچھ کے ہی ہوتے تو ضروری تھا کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی اس کے پاس ہوتا، لیکن اس جگہ کل کے معنی کوئی شخص سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ مفسرین بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ سب قسم کی ضرورتوں کے سامان اس کے پاس تھے۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ یہی معنی یہاں نہ کیے جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہی جانوروں کے جوڑے لینے کا حکم دیا گیا تھا جن کی انہیں ضرورت ہو سکتی تھی، اور یہی معقول معنی ہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ کروڑوں اربوں حشرات الارض اور درندے سب حضرت نوح کی کشتی میں جمع ہو گئے تھے۔ اس صورت میں تو کشتی کوئی چوتھائی حصہ زمین کے برابر چاہیے۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کی بھی یہ تفصیل بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر پڑھنے سے خوب روشن ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو اس پر قصے بنائے ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ ان کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا
کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان جو حضرت نوح کے وقت آیا ساری دنیا میں آیا، اور کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس میں حضرت نوح نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے اور ناپاک میں سے 2 جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو آپ فرماتے ہیں اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پہلے رسول کے ذریعے سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو، اور حضرت نوح کی تبلیغ ساری دنیا کی قوموں پر کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے۔ دوم، اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی ہو، ساری دنیا کے جانور، بہائم، چرند پرند 7 جوڑے یا 2 جوڑے کیوں کر سما سکتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے، یعنی بائبل میں، اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں۔ تعجب ہے کہ بعض سادہ علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے، بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نوح نے تبلیغ کی، صرف اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے حقیقی تفسیر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار جانوروں سے متعلق اور ان کے اس کشتی سے متعلق جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے حقیقی معنی اور مطالب آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں ہی مل سکتی ہیں۔ پھر سورہ ہود کی آیت 64 اور 65 میں یہ مضمون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی کا ذکر ہے۔ اس حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے متعلق بھی لوگوں نے عجیب و غریب سے قصے بنائے ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس مضمون کو جس پرمعارف انداز میں بیان فرمایا ہے، اس سے قرآن کریم کی حقانیت، اس کی آیات کا جو مضمون ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، جبکہ جو لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو یہ ایک عجیب و غریب سا ایک تماشا سا دکھائی دے گا جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صالح کی اونٹنی مدت سے انسانی قوت متخیلہ کے لیے کھیل بن رہی ہے۔ مفسرین نے ہر قسم کی روایات اس کے متعلق جمع کر دی ہیں، جن میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ حضرت صالح نے کفار کے مطالبے پر دعا کر کے پہاڑ کے پیٹ سے ایک اونٹنی پیدا کی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی اس وقت وہ حاملہ بھی تھی اور پھر فوراً اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اور اسی قسم کی بے سر و پا روایات جو عربوں میں مشہور تھیں انہوں نے تفسیروں میں نقل کر دی ہیں، اور یہ نہیں خیال کیا کہ ناواقف لوگوں پر ان روایات کا کیا اثر پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اونٹنی کی پیدائش کے معجزانہ ہونے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اونٹنی نشان کس طرح تھی؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسیح اول دیا کرتے تھے کہ عرب اور دوسرے ممالک میں دستور تھا کہ بادشاہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کوئی جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے، اگر کوئی کچھ کہتا تو وہ اسے تباہ کر دیتے تھے۔ اس طریق کی نقل میں حضرت صالح نے اپنی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشان مقرر کیا کہ تمہاری دیرینہ رسم کے مطابق اس اونٹنی کو بھی نشان مقرر کیا جاتا ہے، اگر تم اسے دکھ دو گے تو وہ الہی گورنمنٹ کا مقابلہ سمجھا جائے گا اور تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اسی زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس نشان کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دیرینہ رسم کی طرف اشارہ نہ ہو، بلکہ حضرت صالح کا یہ مطلب ہو کہ تبلیغ کے لیے مجھے ادھر ادھر پھرنے دو اور اس میں روک نہ ڈالو، اور یا خدا کی زمین میں چرنے دو کہ یہ معنی ہو کہ ضروریات دینی کے پورا کرنے کے لیے جو میں مختلف علاقوں میں پھروں تو اس میں روک نہ ڈالو،
اور یہ مجاز مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اور مراد سوار کا روکنا ہوتا ہے، حالانکہ روکا سواری کو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کے سفروں میں روک نہ ڈالو، جہاں چاہے وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر چلا جائے اور خدا کا کلام پہنچائے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس کلام کے مطلب کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مار دیا اور گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک میں تبلیغ کرنے کی عام اجازت نہیں دے سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور بھی حضرت مسلم موعود نے اس کے مختلف پہلوؤں سے تشریح بیان فرمائی ہے۔ یہ مضمون بھی بہت اہم ہے اور بہت دلچسپی کا موجب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے واقعہ سے متعلق حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کیوں اہمیت دی گئی اور ایک اونٹنی کو مارنے کے نتیجے میں قوم کیوں تباہ ہوئی۔ اس لیے کہ وہ اونٹنی خدا کی طرف سے ایک نشان مقرر کر دی گئی تھی، اور جب کوئی شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کی سزا ان کو ضرور ملتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ مضمون مختلف رنگوں میں جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت 79 میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے جو دراصل ان کی قوم کی تباہی کے لیے پیغام لے کر آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی بھی کی، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی طرف آئے اور آپ کو اور آپ کے مہمانوں کی بے عزتی کرنے لگے، اور اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا۔ اسی ضمن میں یہ ذکر آتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت لوط نے اپنی قوم کے سامنے اپنی بیٹیاں پیش کی تھیں، یہ درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت لوط کی قوم آپ کا انکار کرنے کے بعد یہ سمجھتی تھی کہ شاید اب یہ باہر سے لوگ بلا کر ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو شرم دلائی کہ میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں بیاہی ہوئی ہیں، تو پھر میں کیسے تمہارا برا چاہتے ہوئے تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکتا ہوں۔ یہ اصل مضمون تھا، لیکن لوگوں نے اس پہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنا کے حضرت لوط علیہ السلام کی توہین کی اور ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کیں جو خدا کے ایک مامور کی طرف منسوب کرنا بہت ہی شرم کا مقام ہے اور بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وہ آنے والے لوگ کون تھے، آپ کی قوم کس قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، اور جب وہ مہمان آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا، اور پھر آپ کا ان کو یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے ہاں بیائی ہوئی ہیں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے خلاف تو کوئی سازش نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو تمہارے ساتھ یہ میری بیٹیاں جو ہیں تم میں موجود ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ما لنا فی بناتک من حق، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام دراصل ایک قسم کی ان کو ضمانت دے رہے تھے، اور یہ چونکہ یہ ایک رنگ کا یرغمال کا تھا یا رنگ یرغمال کا تھا، اور یرغمال کے متعلق یہ دستور تھا کہ اس میں نرینہ اولاد ہی رکھی جاتی تھی، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ لڑکیاں رکھنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی تجھے معلوم ہے کہ ہم بہرحال اجنبی لوگوں کی مہمانوں کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ سارا مضمون تھا، لیکن لوگوں نے اس کو اس رنگ میں بنا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت لوط نے اپنی لڑکیوں کو بدکاری یا نکاح کے لیے پیش کیا تھا، جبکہ یہ آیات بالکل اس کے برخلاف ہیں، اور قرآن کریم جو ہے اس مضمون پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے لیے بھی اگر آپ تفسیر کبیر کی جلد 4 سے جس میں سورہ ہود کی تفسیر موجود ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو حقیقت جو ہے وہ خوب آشکار ہو جائے گی۔ سورہ ہود کی آیت 115 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے واقعی میں الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات
اور دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں بھی یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ان الحسنات یذہبن السیئات سے متعلق فرماتے ہیں، نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا۔ حضور یہاں مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ حسنات سے اس جگہ مراد نماز بھی ہے، اور عام نیکیاں، لیکن نماز حضور فرماتے ہیں، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود کہ معنی وہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، کیونکہ بدی میں ہلاکت کی زہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق، اس لیے بدی کے زہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام